اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج میں موجود ہوں دوبارہ اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں میڈم ثمینہ جدون صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس دفعہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں ممبر پنجاب بار کونسل راولپنڈی سیٹ کے لیے. اور ٹوٹل جو ہیں وہ 24 کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الیکشن میں مقابلے کے لیے پیش کیا ہے. ان میں سے ایک میڈم بھی ہیں. میڈم میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. میڈم سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ جب آپ نے کچہری میں قدم رکھا وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کس چیمبر کو جوائن کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے اس پنڈی کچہری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو گیاس بھائی. میں نے سن 2000 میں راولپنڈی کچہری کو جوائن کیا اور میں نے میڈم ناہیدہ محبوب الہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اللہ پاک غری کے رحمت کرے, جوار رحمت میں ان کو جگہ دے, ان کے چیمبر کو جوائن کیا. اور 2000 سے لے کے آج 2025 تک 2025 تک میں یہاں راولپنڈی بار کو ایز اے لائر سرو کر رہی ہوں. اور میری خدمات جو ہیں وہ راولپنڈی بار کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. 26 سال تقریباً ہونے والے ہیں مجھے یہاں راولپنڈی بار میں کام کرتے ہوئے. میڈم آپ نے اپنی خدمات کا ذکر کیا, تو وہ ایسے چند چیدہ کون سے ایسے جو خدمات ہیں جو وکلاء کی ویلفیئر ہے جو آپ نے کی ہے اس پنڈی کچہری میں, اس کے حوالے سے بتائیں گا؟ یس بھائی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب میری عمر تھی 26-27 سال تو اللہ پاک کی ذات نے مجھے اپنے بہن بھائیوں جو میرے وکلاء ہیں, جب میں یہاں کچہری میں آئی تو ان کی دعاؤں سے, والدین کی دعاؤں سے مجھے ایک موقع ملا سیاست میں آنے کا. اور مجھے ایم پی اے جو ہے وہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہوں, ایم پی اے رہی ہوں, پنجاب اسمبلی کی ممبر رہی ہوں میں. تو اس وقت میرے پاس ایک موقع تھا ایسا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکوں. اس وقت یہاں کچہری میں یہ صورتحال تھی کہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ چھپڑ بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے نیچے وہ بیٹھے ہوتے تھے. بارش, دھوپ, بہت سخت ماحول تھا یہاں پہ, موسمی حالات بھی ایسے تھے. جب میں آئی تو مجھے یہاں پہ محسوس ہوا کہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے وکلاء کے لیے. تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو مجھے فنڈ ملتا تھا اس میں سے میں اپنے کچہری کا حصہ رکھ لیتی تھی. اور کچہری میں وکلاء کی ویلفیئر کے لیے سب سے پہلے یہاں پانی کے پینے کا, صاف پانی کے پینے کا انتظام نہیں تھا, بلکہ پانی پینے کو ناپید تھا, لوگ خرید کر پانی پیتے تھے, استطاعت نہیں تھی لوگوں کی. تو میں نے یہاں پر فلٹر پلانٹ لگایا اور اس کے ساتھ کچھ مخیر حضرات نے ٹھنڈے پانی کے کولر بھی ساتھ لگائے, جو کہ لیٹیگنٹس بھی اس سے مستفید ہوتے تھے اور ہمارے وکلاء بہن بھائی بھی. اور وہ ٹرینڈ آج تک چل رہا ہے فلٹر پلانٹ کا. یہاں پہ اب اور بھی انتظام کیا گیا ہے مختلف وکلاء کی طرف سے. اس کے بعد ہمارے ایک انتہائی قابل احترام بزرگ سینئر وکیل صاحب راجہ محمد حنیف ستی صاحب کو یہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا. تو مجھے اس وقت ان کی ڈیتھ ہوگی ہارٹ اٹیک سے. اس وقت مجھے شدت سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پہ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ سہولت ہونی چاہیے. تو میں نے پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کی, یہاں پر ڈسپینسری میں نے کچہری میں بنوائی. اور جو آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آج تک جو ہے وہ رواں دواں ہے اور اپنا کام کر رہی ہے. کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈسپینسری کس کے خرچے پہ اور کس کے کھاتے میں چل رہی ہے. وہ ثمینہ جدون ہی ہے جو اس نیک کام کو جاری رکھے ہوئے ہے. اور ڈاکٹر یہاں پہ صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک اویلیبل ہوتے ہیں. پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ججز کو کوئی مسئلہ ہو, وکلاء کو کوئی مسئلہ ہو, خواتین وکلاء کو مسئلہ ہو, ایون کہ لیٹیگنٹس بھی جو ہیں وہ اس سہولت سے مستفید ہوتے ہیں. اور کوئی شخص بھی یہاں سے اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو دوائی کے بغیر نہیں جاتا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل یا کوئی صورتحال ایسی بن جاتی ہے ایمرجنسی کی تو ڈاکٹر یہاں پر کچہری کی ٹائمنگ میں موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے غیاث بھائی کہ یہاں تقریباً
1200 سے 1500 پیشنٹ جو ہے وہ روزانہ آ کے مستفید ہوتے ہیں. ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے رجسٹر کے اندر. اور یہ سب سے اچھی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے استطاعت دی تو میں نے راولپنڈی کچہری کے لیے یہ سہولت دی جو آج تک جاری و ساری ہے. نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ میڈم آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آپ نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بھی ذکر کیا, آپ نے کس طریقے سے اتنے عرصہ پیشہ وکالت سے منسلک رہنے کے بعد اس سال آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ بطور ممبر پنجاب بار کونسل آپ نے الیکشن میں پیش کر دیا اپنے آپ کو؟ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کسی الیکشن کا, یعنی کہ کسی ڈسٹرکٹ بار کورٹس میں یا ہائی کورٹس میں ابھی تک آپ کسی عہدے پہ نہیں رہیں, تو آپ نے کس طریقے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ مجھے ممبر پنجاب بار کونسل اور پنڈی سیٹ کے لیے الیکشن میں آنا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خواتین کی پورے ڈویژن میں تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. 99 میں میڈم ناہیدہ محبوب الہی ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوئیں. اس کے بعد یہ ایک گیپ چلا آ رہا ہے کہ خواتین حصہ لیتی ہیں لیکن الیکشن میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. اس دفعہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے خواتین کی اور ہماری نمائندگی یہاں پر ہونی چاہیے, اور نمائندگی بھی اس صورت میں ہونی چاہیے. میری تمام بہنوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہماری ایک مضبوط آواز پنجاب بار کونسل میں جانی چاہیے اور وہاں پہ ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. یہ ضرورت میں نے اسی لیے محسوس کی اور اپنی خواتین وکلا بہنوں کے اصرار پہ آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پنجاب بار میں آنا چاہیے اور اپنی خواتین بہنوں کے لیے اور اپنے وکلا ینگسٹرز بھائیوں کے لیے اپنی سروسز پیش کرنی چاہیے. اسی لیے میں نے اپنا کینڈیڈیچر پٹ کیا ہے اور بار کا فیصلہ جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہے. 24 میں سے جو ہے میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں. 17 میرا نمبر ہے جو مجھے الاٹ ہوا ہے. تو مجھے بار کے جتنے بھی سینئرز جونیئرز وکلا خواتین, سینئرز جونیئرز خواتین, انہوں نے مجھے بہت وارم ویلکم کیا ہے اور انہی کی آسرے پہ, انہی کے وارم ویلکم کی وجہ سے جو ہے وہ میں پنجاب بار کا الیکشن لڑنے کی میں نے سوچا کہ مجھے آنا چاہیے اور مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے جب مجھے ایم پی اے کا عہدہ ملا تھا تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ چھپڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ضلع ناظم کا دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے ڈی سیز کے دروازے کھٹکھٹائے اور ان لوگوں کے لیے یہ طارق کیانی بلاک, زمرد خان بلاک کی جگہ الاٹ کروا کے دی. اور اس کے بعد یہ تمام بلڈنگز, مدینہ بلاک, جوش بلاک, یہ سارے بلڈنگز جو ہیں وہاں پہ تعمیر ہوئی اور وکلا کو صاف ستھرا, ینگسٹرز وکلا کو, بزرگ وکلا کو صاف ستھرا جو ہے وہ ماحول, چیمبرز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ ہوئے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر انوائرمنٹ ہے. اب ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں صاف ستھرے آفسز میں کام کرتے ہوئے تو دلی خوشی ہوتی ہے. اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ ان کے لیے مزید کام کیے جائیں اور ان کو مزید سہولتیں دی جائیں. اس لیے میں نے پنجاب بار میں آنے کا فیصلہ کیا. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا کینڈیڈیچر پٹ کیا ہے اور 24 امیدوار میدان میں ہیں راولپنڈی سیٹ کے لیے, منتخب تو 5 نے ہونا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا منشور کیا ہے, آپ کون کون سے ایسے وکلاء کے مسائل ہیں جن کو آپ حل کریں گی, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہے کہ آپ وکلاء کے مسائل, خصوصی طور پہ لیڈیز کے مسائل کے وہ بھی ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, تو آپ کو اگر وکلاء نے ووٹ دیا اور تو آپ بار کے لیے ایسے کون سے کام ہیں جو کہ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں جی, مجھے خواتین وکلا اور میل ممبرز نے جو ہے وہ بہت وارم ویلکم کیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے وارم ویلکم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ویلفیئر کے لیے سب سے پہلے پروفیشنل ٹریننگز ان کو سکلز دی جائیں گی, اور یہ پالیسی مرتب کی جائے گی پنجاب بار کی سطح پہ کہ پروفیشن کے حوالے سے ان کو ٹریننگ کیسے دی جائے. جیسے ہمارے ینگسٹرز آنے والے وکلا وہ بے روزگار نہ بیٹھیں, سال یا 6 مہینے کسی کے پاس کام کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں
کہ چھوٹی موٹی بیل اگر ان کے پاس آتی ہے, کوئی اسٹے میٹر ان کے پاس آتا ہے, تو اس سے وہ اپنی ارننگ کر سکیں. یہ پروفیشنل ٹریننگز جو ہیں وہ ہمیں پنجاب بار کی سطح کے اوپر ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے, اور انٹروڈیوس کروانے کے بعد پالیسیز مرتب کریں گے, تاکہ یہ جو ہمارے آنے والے بچے ہیں یہ چیمبرز کو بند کر کے تالے لگا کے بیرون ملک نہ چلے جائیں. کیونکہ جب کام نہیں ہوتا, کام کے مواقع نہیں ہوتے, تو ینگسٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر باہر جانے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے باہر نکل جائیں, یہاں کام کوئی نہیں ہے. اب موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور تالے لگے ہوئے ہیں. روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان بچے جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہمیں ان لوگوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل ٹریننگز کا انتظام ہم کریں گے, اور خصوصاً خواتین کے لیے ہماری جو خواتین بہنیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو ہم سکھائیں گے کام کہ وہ اپنا آپ جو ہے وہ ایز اے وکیل منوا سکیں اپنے آپ کو. وہ صرف یہ نہ کریں کہ جی یہ خواتین ہیں ان کو سائڈ لگا دیں, ایسی بات نہیں ہے. خواتین بہت پوٹینشیل ہیں یہاں پر, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سکلز کو اجاگر کریں گے ہم. سیکنڈ میری پرائرٹی جو ہے وہ وکلا کی صحت کے حوالے سے ہے. میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ میرے سے جتنی ایک چھوٹی نیکی ہو سکتی تھی اپنے طور پہ میں نے کی یہاں, کہ ایمرجنسی کے طور پہ یہاں پہ ڈسپنسری میں جو ہے وہ لوگ مستفید ہوں اس سے. لیکن اس سے زیادہ ہماری ضرورت ہے, کیونکہ وکلا کی فیملیز کو, بچوں کو, والدین کو, اور ان کو خود خصوصاً جو ہے وہ صحت کے حوالے سے, اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, صحت کے حوالے سے نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی سہولت دے رہی ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی بارز کی طرف سے کوئی سہولت مل رہی ہے. میرا یہ پروگرام ہوگا پنجاب بار کا, امیدوار ہوں ابھی میں, پنجاب بار کی میں ابھی امیدوار ہوں. یہ میرا پروگرام ہوگا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت کارڈ کا انتظام جو ہے وہ پنجاب کی سطح تک ہوگا, نہ صرف پنجاب کی سطح تک بلکہ پورے پاکستان کی سطح تک جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. کوئی وکیل پنجاب کے, پاکستان کے کسی کونے میں اگر بیمار ہوتا ہے تو وہاں پہ پینل پہ ہاسپٹل موجود ہونا چاہیے, وہ اپنا کارڈ دکھائے وہاں پہ, اور فری آف کاسٹ وہاں سے وہ اپنا علاج کروا سکے. میڈم یہ بتائیں کہ 24 میں سے 5 تو ایسے خوش نصیب ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے, لیکن جو عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پروجیکشن میٹنگز ہوتی ہیں یہ اپنے منشور بتاتے ہیں, الیکشن جیتنے کے بعد کینڈیڈیٹس کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 5 کینڈیڈیٹس نے تو ہر صورت جیتنا ہی جیتنا ہے, اگر وہ 5 کے 5 یہ تہیہ کر لیں, یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم 5 نے 5 سال کے اندر اگر 5 کام بھی کر لیے تو یہ 25 کام اگر وکلاء کے لیے ہو جائیں 5 سالوں کے اندر تو کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. لیکن جو وعدے, جو دعوے, جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تو جب پورا ہی نہیں کرنا ہوتا ہم کس طریقے سے ٹرسٹ کر لیں کہ آپ بھی ہیں, باقی کینڈیڈیٹس بھی ہیں, آپ باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت یا سابقہ کینڈیڈیٹس جو ہونے والے ہیں ان کی نسبت آپ کس طرح سے مختلف ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ آپ اگلے 5 سالوں میں کچھ کر پائیں گی؟ غیاث بھائی, جیسے میں نے آپ کو اقتدار میں جب میں تھی نہیں بھی تھا, میں یہاں پہ وکلا کی نمائندہ نہیں تھی, سیاست میں تھی میں نے پھر بھی اپنے وکیل بہن بھائیوں کے لیے جو اپنی خدمات پیش کیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ میں نعروں کی سیاست پہ یقین رکھتی ہوں اور نہ میں وعدوں کی سیاست پہ یقین رکھتی ہوں, میں عملی سیاست پہ یقین رکھتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب بار کونسل کی نمائندہ منتخب ہونے کے بعد عملی طور پر میں اقدامات کر کے جو ہے وہ بتاؤں گی, کیونکہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ عمل کی سیاست کی جائے گی, کھوکھلے نعروں کی سیاست نہیں کی جائے گی, اور نہ ہی کوئی ایسا وعدہ کیا جائے گا جو وفا ہو سکے. اسی لیے میں جو بھی وعدہ کروں گی اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہمت دی, توفیق دی, تو اس کے اوپر منو ان جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ منو ان اس وعدے کو جو ہے میں پورا کر سکوں. میں نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ جی آپ کے بچوں کے لیے, وکلا کے بچوں کے لیے ایجوکیشنل جو ہے وہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. جیسے بڑے اسکول ہیں ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہونا چاہیے جس میں ڈسکاؤنٹ دیا جائے فیس کے اوپر. تمام مکتبہ فکر کو جو ہے وہ ایجوکیشن میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے, صحت میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ
APS جیسے اچھے اسکولز جو کچہری کے نزدیک ہیں وہاں پہ وکلا کے بچوں کا MOU سائن کروایا جائے، یا 2-3 جو ہیں وہ ان کو آپشنز دی جائیں گی اسکولوں کو کہ جی ہمیں آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اس مہنگائی کے دور میں، وکلا کے بچے بھی مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں، کیونکہ تعلیم اب وکلا کے بس سے باہر ہو گئی ہے، صحت وکلا کے بس سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ ہوائی روزی ہے، ہمارا کام جو ہے وہ پکا کام نہیں ہے، نہ کوئی پینشن ہے، نہ کوئی اور ذرائع آمدن ہے، اور نہ ہی ایز اے وکیل ہم کوئی کاروبار کر سکتے ہیں یا کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ پرائرٹی ہوگی کہ صحت اور ایجوکیشن کے اوپر میں کام کروں، ینگسٹرز کے روزگار کے مواقع ہم قائم کریں، جو ہمارے بزرگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کے لیے ہم پینشن سکیم کا جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ ان کو گھر بیٹھے ایک مناسب معاوضہ ملتا رہے گا، اور وہ یہ نہ کہیں کہ 40-50 سال بعد کچہری کو سرو کرنے کے بعد ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے، اور اگر فنڈز کی کمی ہو تب بھی مجھے جو ہے وہ فنڈز جنریٹ کرنے آتے ہیں اور کچہری کے اوپر لگانے بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے تمام وعدے الیکٹ ہونے کے بعد پورے کروں گی۔ میڈم آپ یہ بتائیں کہ پنڈی سیٹ سے 24 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو ان 24 کینڈیڈیٹس میں کیا امتیاز حاصل ہے؟ آپ کی ایسی کون سی شاندار کو کارکردگی ہے جس کو بنیاد بنا کر پنڈی کا ووٹر یا ڈویژن بار کا ووٹر آپ کو منتخب کرے؟ دیکھیں جی، میرے پورے ڈویژن کے ساتھ، راول پنڈی کی خواتین وکلا کے ساتھ، میل ممبرز کے ساتھ پچھلے 25-26 سال سے رویہ ایک ہی رہا ہے۔ نہ میں نے الیکشن سے 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے جھک جھک کے سلام کیے ہیں، اور نہ ہی میں نے ان کی اس قسم کی جو ہے وہ اپنا رویہ رکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اوبلائج نہ کریں اور یہ کہیں کہ جی ابھی آپ آئے ہیں تو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ میں نے 24 سال 25 سال جو اپنے گزارے ہیں یہاں پنڈی کچہری میں نے اپنا رویہ مناسب رکھا ہے، اور اسی وجہ سے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے مجھے ویلکم کیا ہے۔ اسی طرح میل ممبرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مجھے وارم ویلکم کر رہی ہے، اور تمام کی خواہش ہے کہ میڈم سمینا جدون ہماری ممبر پنجاب بار کونسل ہوں۔ میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا، اور ہم دعا گو ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ پنڈی بار کے وکلا اور ڈویژن بار کے وکلا جو ہیں وہ آپ پر اعتماد کریں گے، اور 1 نومبر کو آپ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ممبر پنجاب بار کونسل راولپنڈی سیٹ کے لیے منتخب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کا دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔